السلام علیکم. امید ہے آپ سارے خیریت سے ہوں گے. ایک اہم معاملہ اس وقت درپیش ہے ریاست آزاد جموں و کشمیر کو کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس، اب سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس ہو گئے، اور پہلے ہائی کورٹ نے انہیں ڈسکوالیفائی کیا، اور آج سپریم کورٹ آف آزاد جموں و کشمیر نے بھی ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا. کیس بہرحال چلتا رہے گا اور وہ اس کی سماعت ہوتی رہے گی. ایسا ہوا کیوں؟ بے شمار لوگ سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کہ تنقیدی گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو گیا، قانون کے ساتھ کھلواڑ ہو گیا، اور وہ لوگ بھی بات کر رہے تھے جو آئین اور قانون کی ابجد سے بھی واقف نہیں. سردار تنویر الیاس صاحب کی حکومت، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آزاد کشمیر میں ایک انوکھی حکومت تھی، ایک نرالی حکومت تھی، اور اس انوکھی اور نرالی حکومت نے آزاد کشمیر کا تیا پاچا کر دیا تھا. اور نہ کوئی ادارہ سلامت تھا، نہ کوئی سرکاری ملازم، سرکاری افسر جو ہے وہ سکون میں تھا، نہ سیاسی کارکن جو ہے وہ سکون میں تھے. ہم یہاں مظفر آباد میں دیکھتے رہتے کہ سیاسی کارکنوں کی تذلیل جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوئی، ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی. 30 سالہ سیاسی زندگی میری بھی ہے، بے شمار حکومتیں دیکھی، لیکن اتنی سیاسی کارکنوں کی تذلیل ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھی. اسی طرح سرکاری افسران کی تذلیل. پھر سردار تنویر الیاس صاحب ایسے چیف ایگزیکٹو تھے آزاد کشمیر کے، ایسے وزیر اعظم تھے آزاد کشمیر کے کہ جن کا کوئی وقت مقرر یا وقت معین نہیں تھا کام کرنے کا. کبھی اگر افسروں کو میٹنگ میں صبح بلاتے 10 بجے تو خود رات کو 10 بجے آ جاتے. اور تو اور کھانے پہ یا پچھلے دنوں افطار پہ لوگوں کو افطار پہ بلایا اور خود نہیں آئے. تو آزاد کشمیر کا چیف ایگزیکٹو ایسا نہیں ہوتا. اور پھر جو سرکاری ملازمین تھے یا سرکاری ادارے تھے یا حکومتی ماتحت ادارے تھے، ان کے خلاف وہ تو بیچارے جبر برداشت کرتے رہے. اب تنویر الیاس صاحب نے سوچا لنگوٹ کس کے کہ اب یہ عدالتیں جو ہیں، جوڈیشری جو ہے، اس کے اوپر حملہ کیا جائے، کیونکہ باقیوں کو تو وہ تہ پانچا کر چکے تھے کہ اس پہ حملہ کیا جائے اور اس کا تہ پانچا کیا جائے. لیکن عدالتیں جو ہے انہوں نے آزاد کشمیر کی ریاست کا، آزاد کشمیر کے قانون کا اور آزاد کشمیر کے وقار کا بھرپور خیال رکھا، اور انہوں نے بالکل قانون کے مطابق اپنے اختیار کو استعمال کیا. یہ کیا بات ہوگی کہ آپ صبح شام ایک آدمی کو گالیاں دیں، ایک ادارے کو گالیاں دیں، پھر اس ادارے کے اندر جب جائیں، جب آپ سے پوچھا جائے کہ کیا آپ نے واقعی ہمیں یہ گالیاں دی ہیں، وہ ویڈیو پہ لگا کے دکھایا گیا، انہوں نے کہا ہاں جی یہ گالیاں میں نے دی ہیں. جب کنفیس کر لیا تو جب آپ نے جرم کا اعتراف کر لیا، ایک تو ارتکاب کیا پھر اعتراف کر لیا، جب جرم کا اعتراف کر لیا تو اس کے بعد پھر کوئی وجہ نہیں بنتی کہ ایسی شخصیت کو آزاد کشمیر کا چیف ایگزیکٹو ہونا چاہیے. ایک بات اور آپ کو بتاؤں، آپ سن کے حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے. جتنی مالی بدعنوانی سردار تنویر الیاس صاحب کے دور حکومت میں، پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں جتنی مالی بدعنوانی ہوئی یا ہو رہی تھی، جو تھوڑے دنوں بعد آپ کے سامنے آ جائے گی، آشکار ہو جائے گی، اتنی مالی بدعنوانی میں نے آزاد کشمیر میں کبھی نہیں دیکھی. میں نے آزاد کشمیر میں 4 سے 5 حکومتیں دیکھی اور اتنی مالی بدعنوانی میں نے کہیں نہیں دیکھی. سرکاری وسائل کا اس طرح بے دریغ اور غلط استعمال میں نے نہیں دیکھا. کسی نے نہیں دیکھا، لیکن میں تو بہت قریب رہا، لیکن میں نے نہیں دیکھا. سرکاری وسائل جس کو سیکرٹ فنڈ کہتے ہیں، اس کا بے دریغ استعمال، کہتے تھے تنویر الیاس صاحب بہت امیر آدمی ہے اور یہ ملکی وسائل کے اوپر اور ملکی خزانے کے اوپر ان کی نظر نہیں ہے. ان کی تمام ان کی اور ان کے ساتھیوں کی نظر جو ہے وہ ملکی خزانے پہ رہی اور ریاست کے خزانے کا. اگر یہ حکومت، میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر چند دن یا چند ایک آدھ ماہ اور رہتی تو آزاد کشمیر کے سرکاری ملازمین کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں تھے، کیونکہ وہ تمام اخراجات جو ہے وہ اس فنڈ سے کر رہے تھے جس فنڈ سے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں جاتی تھی. سرکاری ملازمین کو تنخواہیں اور پینشن ملنا ناگزیر تھی. ہم عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ آزاد کشمیر کا میں بالخصوص شکر گزار ہوں. اور پھر کہ انہوں نے قانون کی عملداری کی بالکل. اور غربی باغ کے لوگوں کو آپ کو کیا ملا تحریک انصاف میں؟ آپ کی کیا عزت افزائی ہوئی؟ کسی کو چوک پہ دھکے لگے، کسی کو ریسٹ ہاؤس پہ دھکے لگے، کسی کو یہاں ملاقات کا وقت نہیں ملا. غربی باغ کے اندر تو سردار عتیق احمد خان سردار تنویر الیاس کا نمائندہ تھا،
اور اس کو اپنے نمائندے کے طور پہ وہ آپریٹ کرتا تھا. تحریک انصاف کو بلے کا نشان لے کے جو آپ لوگ گھومتے رہے یا جو لوگ وہاں گھومتے رہے, سیاسی کارکنان ہیں گھومتے رہے, ان کو کیا ملا؟ ماسوائے خواری کے, ماسوائے ذلت کے, ماسوائے تذلیل کے, کچھ نہیں ملا. ایک اور بات جو سوشل میڈیا میں میرے بارے میں لوگوں کو کوئی پریشانی لاحق ہے, میں ایک تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں تمام آزاد کشمیر کے لوگوں کا, بالخصوص غربی باغ کے لوگوں کا, اور تمام جماعتوں کے سیاسی کارکنان کا, کہ جب مجھے کشمیر کونسل کے لیے نامزد کیا گیا پی ڈی ایم کا, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے متفقہ امیدوار کا, تو پورے آزاد کشمیر سے تہنیتی پیغامات آئے, میسیجز آئے, فون کالز آئی, اور تمام لوگوں نے رابطہ کیا, اور بالخصوص غربی باغ کے لوگوں نے, تمام سیاسی کارکنان نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے مبارکباد پیش کی, اور جیت کے لیے جو ہے وہ دعائیں کی کہ آپ کو جیت جائے. میں نے اپنی دستخطوں سے, وہ اپلیکیشن میرے پاس موجود ہے, میں نے اپنے کاغذات نامزدگی وڈرا کیے. اس کی وجہ کیا کی؟ طارق محمود جو امیدوار ہیں ان کا تعلق چکسواری سے ہے, میرپور ڈویژن سے ہے. میرپور ڈویژن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 5 ایم ایل ایز ہیں, میرے ڈویژن میں پونچھ ڈویژن میں 2 ایم ایل ایز ہیں. چودھری مجید صاحب کا حلقہ, چودھری قاسم مجید ایم ایل اے, چودھری مجید صاحب کے بیٹے, انہوں نے کہا جی کہ ہمارے حلقے کا ہے, جیتنا تو ہمارے پاس ہاؤس میں ووٹ 19 ہے, پی ڈی ایم کے پاس 19 ووٹ ہے, لہذا 19 ووٹ والا جیت نہیں سکتا. لیکن چودھری قاسم مجید جو چودھری مجید صاحب کے بیٹے ہیں, ممبر اسمبلی ہے, انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ بندہ میرے حلقے کا طارق صاحب جو ہے یہ اگر الیکشن لڑیں گے تو مجھے حلقے میں فائدہ ہوگا, میرے حلقے کے لوگ ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ پارٹی کے اندر ایکٹیولی کام کریں گے. میں نے کہا کہ پارٹی کے اندر ایکٹیولی کام کریں گے, تو میں نے چودھری عبدالمجید صاحب کی خدمات کو سامنے رکھتے ہوئے, دیکھتے ہوئے, جو انہوں نے غربی باغ کے لوگوں آپ کے لیے سر انجام دی, وہ کیا تھی؟ کوالہ دیرکوٹ روڈ 1 ارب 22 کروڑ روپیہ چودھری عبدالمجید صاحب نے دیا, اور یہ روڈ مکمل ہوئی. سردار عتیق احمد خان روڈ کو اکھاڑ کے پھینک کے چلے گئے تھے. دیرکوٹ ہسپتال, جائیں کسی جگہ جا کے کاغذ دیکھیں کہ اس کو تحصیل, باقاعدہ تحصیل ہیڈ کوارٹر کا نوٹیفیکیشن جناب چودھری عبدالمجید پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم نے دیا. غربی باغ کے اندر چودھری عبدالمجید صاحب کے دور میں جن لوگوں کو بلا تخصیص روزگار ملا, ان کی پوری ڈیٹیل میرے پاس موجود ہے, اور اس پہ کسی لوگوں جو عبدالمجید صاحب نے کے دور حکومت میں کسی کے ساتھ کو جو ہے سرکاری ملازم کے ساتھ بے اتنائی نہیں کی گئی, زیادتی نہیں کی گئی. تو ان خدمات جو انہوں نے غربی باغ کے لوگوں کے لیے سر انجام دی تھی, مجھے پارٹی کے صدر نے بھی کہا, مجھے پارٹی کے ہائی کمان نے بھی کہا آپ لڑیں, تو میں نے کہا نہیں, یہ نوجوان ایم ایل اے قاسم مجید ہے, ان کی حلقے کا نوجوان نے کاغذ داخل کیا, تو میں اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ باعث وزیر اعظم چودھری عبدالمجید صاحب نے ہمارے حلقے کا بہت ہی خیال رکھا. لیکن سیاست میں آپ کو بتاؤں غربی باغ کے لوگوں کہ میں آپ کو سرپرائز دیتا رہوں گا, اور سرپرائز آپ کو ملتے رہیں گے انشاءاللہ. اور عزیز, آپ اور ہم مل کے اس حلقے کے اندر ایک بہترین تبدیلی لائیں گے, سیاسی تبدیلی لائیں گے, پھر لوگوں کو بتائیں گے کہ اقتدار کیا ہوتا ہے, حکومت کیا ہوتی ہے, اور حکومت میں لوگوں کے کام کیسے ہوتے ہیں. میں پھر ایک دفعہ آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے پورے آزاد کشمیر سے تہنیتی پیغامات بھیجے. پریشانی کی کوئی بات نہیں, یہ میں نے اپنی خواہش سے, اپنی مرضی سے جو ہے, کوئی پریشر, روشن اجازت پہ کوئی پریشر نہیں ڈال سکتا. پریشر پہ, کسی کے پریشر پہ میں نے کاغذات جو ہے واپس نہیں لی. یہ میں اپنی خواہش و خوشی پہ چودھری عبدالمجید صاحب کی بزرگی کو اور قاسم مجید صاحب کی نوجوانی کو دیکھتے ہوئے یہ کاغذات نامزدگی واپس لیے کشمیر کونسل کے. آگے آپ دیکھیں بڑے راستے کھلنے والے ہیں, اور بڑے راستے کھلیں گے, اور پھر ایک دفعہ ہم سب کو مل کے آزاد کشمیر کی عدلیہ, عدالت اعلیٰ اور عدالت عظمیٰ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے قانون کی عملداری کی, اور جو کچھ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ وزیر اعظم کو بھی آزاد کشمیر میں کنٹمپٹ آف کورٹ میں نااہل کیا جا سکتا, انہوں نے وہ کر دکھایا. ایک بات تنویر الیاس صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے. تنویر الیاس صاحب, آپ نے آزاد کشمیر کے بڑے بڑے جغادریوں کو جو ہے ان کی اوقات یاد دلا دی, جو اپنے اپنے علاقوں میں, حلقوں میں, برادریوں میں بڑے بڑے جغادری بنتے کہ ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, آپ نے ان کو اوقات یاد دلا دی تھی. لیکن آپ اسی سپیڈ پہ اگر عدلیہ پہ حملہ آور نہ ہوتے تو شاید آپ آج آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہوتے. بہت شکریہ لوگوں, بہت مہربانی.